بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ نیو بک 2025، نیو سلیبس، دا سائلنٹ پریڈیٹر اینڈ دا مجیسٹک پرے، سنو لیپرڈ اینڈ مارخور، یونٹ نمبر 10، 9th انگلش۔ آج ہم اس مکمل یونٹ کا آسان اردو ترجمہ کریں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کلاس فیلوز اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ پیراگراف نمبر 1، سینٹنس نمبر 1۔ In the high altitude regions of Pakistan, where the peaks of the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush touch the sky, two extraordinary animals have made these rugged landscapes home for centuries. In the high altitude regions, بلند پہاڑی علاقوں میں، of پاکستان کے، where the peaks، جہاں پر چوٹیاں، of the Himalayas، ہمالیہ کی، کیراکورم اینڈ ہندو کش، کراکرم اور ہندو کش کی، ٹچ دا اسکائی، آسمان کو چھوتی ہیں، ٹو ایکسٹراڈنری اینیملز، دو غیر معمولی جانور، ہیو میڈ، انہوں نے بنایا ہے، دیز رگڈ لینڈسکیپس، ان دشوار گزار علاقوں کو، ہوم، اپنا گھر، فور سینچریز، صدیوں سے، پاکستان کے بلند پہاڑی علاقوں میں جہاں ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی ہیں، وہاں دو غیر معمولی جانوروں نے صدیوں سے ان دشوار گزار علاقوں کو اپنا گھر بنایا ہے۔ پیراگراف 1، سینٹنس 2۔ The snow leopard and the markhor, predator and prey, represent the delicate balance of nature in some of the most remote areas of the world. The snow leopard، برفانی چیتا، and the markhor اور markhor، predator، شکاری، and prey اور شکار، represent، نمائندگی کرتے ہیں، the delicate balance of nature، قدرت کے نازک توازن کو، in some of the most remote areas، دنیا کے چند دور دراز علاقوں میں، برفانی چیتا اور مارخور جو شکاری اور شکار ہیں، دنیا کے چند دور دراز علاقوں میں قدرت کے نازک توازن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ Both species are not only fascinating in their own outlook, but are also symbols of Pakistan's wild beauty and the need for conservation. Both species، دونوں اقسام، are not only، نہ صرف ہیں، fascinating، دلکش، in their own outlook، اپنی ظاہری شکل و صورت میں، but are also symbols، بلکہ یہ علامتیں بھی ہیں، of Pakistan's wild beauty، پاکستان کی جنگلی خوبصورتی کی، and the need for conservation، اور تحفظ کی ضرورت۔ دونوں انواع یا دونوں اقسام نہ صرف اپنی ظاہری شکل و صورت میں دلکش ہیں، خوبصورت ہیں، بلکہ پاکستان کی جنگلی خوبصورتی اور تحفظ کی ضرورت کی علامت بھی ہیں۔ پیراگراف نمبر 2، The ghost of the mountains، snow leopard، گوسٹ کہتے ہیں بھوت، سایہ یا پرچھائی کو، of the mountains، پہاڑوں کا، snow leopard، برفانی چیتا، پہاڑوں کی پرچھائی یا پہاڑوں کا سایہ، برفانی چیتا۔ The snow leopard is one of the most elusive animals on the planet. The snow leopard، برفانی چیتا، is، ہے، one of the most، سب سے زیادہ میں سے ایک، elusive، چھپنے والا، جس کی آسانی سے پہچان نہ ہو سکے،
یا جس کو ڈھونڈنا مشکل ہو. اینیملز جانور آن دا پلانٹ زمین پر یا دنیا میں. برفانی چیتا زمین پر سب سے زیادہ چھپنے والے یعنی جس کو آسانی سے ہم نہیں پہچان سکتے ان جانوروں میں سے ایک جانور ہے. With its thick spotted coat and piercing blue eyes, it blends perfectly with the Rocky Mountains. With its thick spotted coat, اپنی موٹی اور دبوں والی کھال کے ساتھ، اینڈ پیئرسنگ اور چمکدار چپتی ہوئی یا تندو تیز، بلو آئیز نیلی آنکھیں، اٹ یہ یعنی برفانی چیتا، بلینڈز پرفیکٹلی بہترین طریقے سے مل جاتا ہے، ود دا راکی ماؤنٹینز پتھریلے پہاڑوں کے ساتھ. اپنی موٹی دبے دار کھال اور چمکدار نیلی آنکھوں کے ساتھ یہ پتھریلے پہاڑوں کے ساتھ بہترین طریقے سے مل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو آسانی سے پہچان نہیں سکتے. Often referred to as the ghost of the mountains, the snow leopard roams at altitudes as high as 5,500 meters, surviving the cold with its dense fur and muscular build. Often referred to as اکثر اس کو کہا جاتا ہے the ghost of the mountains پہاڑوں کا بھوت یا پہاڑوں کا سایہ یا پہاڑوں کی پرچھائی. The snow leopard برفانی چیتا roams گھومتا رہتا ہے at altitudes بلندیوں پر as high جو بلندیاں اتنی اونچی ہو سکتی ہیں as 5,500 meters 5500 میٹرز تک. surviving the cold سردی سے بچتے ہوئے with its dense fur اپنے بالوں کے ساتھ and muscular build اور سخت پٹھوں والی ساخت کے ساتھ. اکثر پہاڑوں کا بھوت یا سایہ کہلایا جانے والا برفانی چیتا 5500 میٹر تک کی بلندیوں پر گھومتا رہتا ہے اور سردی سے اپنے گھنے بالوں اور سخت پٹھوں والی ساخت کے ساتھ بچتا ہے. پیراگراف 3 سینٹنس 1 Snow leopards are highly adapted to their mountain habitats. Snow leopards برفانی چیتے are highly adapted بہت اچھے طرح سے ڈھال لیا ہے to their mountain habitats اپنے پہاڑی رہائش گاہوں کے لیے. برفانی چیتوں نے اپنے آپ کو پہاڑی رہائش گاہوں کے لیے بہت اچھی طرح سے ڈھال لیا ہے. Their wide fur-covered paws allow them to walk on snow without sinking, and their long tails help them balance on narrow ledges. Their wide fur-covered paws ان کے چوڑے بالوں سے ڈھکے ہوئے پنجے allow them to walk ان کو چلنے کی اجازت دیتے ہیں on snow برف پر without sinking بغیر دھنسے یا بغیر دبے and their long tails اور ان کی لمبی دم help them balance ان کو توازن رکھنے میں مدد دیتی ہے on narrow ledges تنگ چٹانوں پر. ان کے چوڑے بالوں سے ڈھکے ہوئے پنجے انہیں برف پر بغیر دھنسے چلنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کی لمبی دم تنگ چٹانوں پر توازن رکھنے میں مدد دیتی ہے. But despite their strength and agility, snow leopards are rarely seen by humans. But despite لیکن باوجود their strength ان کی طاقت and agility اور چستی یا پھرتی snow leopards برفانی چیتے are rarely seen شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں by humans انسانوں کو. لیکن ان کی طاقت اور چستی کے باوجود برفانی چیتے انسانوں کو شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں. This mysterious predator is shy
and solitary, avoiding human contact whenever possible. This mysterious predator, یہ پراسرار شکاری is shy, شرمیلا ہے, and solitary, اور تنہا رہتا ہے. Avoiding human contact, انسانوں کے رابطے سے بچتا ہے. Whenever possible, جب بھی ممکن ہو. یہ پراسرار شکاری شرمیلا اور تنہا ہوتا ہے اور جب بھی ممکن ہو انسانوں کے رابطے سے بچتا ہے. The snow leopard's primary prey is the markhor, though it also hunts ibex and wild sheep. The snow leopard's, برفانی چیتے کا, primary prey, بنیادی شکار, is, ہے, the markhor, مارخور. though, اگرچہ, it also hunts, یہ شکار کرتا ہے, ibex and wild sheep, ibex اور جنگلی بھیڑوں کا بھی. برفانی چیتے کا بنیادی شکار مارخور ہوتا ہے اگرچہ یہ ibex اور جنگلی بھیڑوں کا بھی شکار کرتا ہے. As a top predator in the ecosystem, it plays a crucial role in maintaining the natural balance. As a top predator, ایک بڑے شکاری کے طور پر, in the ecosystem, ماحولیاتی نظام میں, it plays a crucial role, یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, in maintaining, برقرار رکھنے میں, the natural balance, قدرتی توازن. ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم میں ایک بڑے شکاری کے طور پر یہ قدرتی توازن برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. If the snow leopard were to disappear, it would create a ripple effect, disturbing the populations of other animals and the overall health of the mountain environment. If the snow leopard, اگر برفانی چیتا, were to disappear, غائب ہو جائے, it would create, تو اس سے پیدا ہو جائے گا, a ripple effect, ایک سلسلہ دار اثر, disturbing the populations, اور یہ آبادیوں کو متاثر کرے گا, of other animals, دوسرے جانوروں کی, and the overall health, اور مجموعی صحت, of the mountain environment, پہاڑی ماحول کی. اگر برفانی چیتا غائب ہو جائے تو یہ ایک سلسلہ وار اثر پیدا کرے گا جو دیگر جانوروں کی آبادی کو متاثر کرے گا اور پہاڑی ماحول یا پہاڑی فضا کی مجموعی صحت کو نقصان پہنچائے گا. The majestic markhor, a national symbol. The majestic, شاندار, عظیم الشان, markhor, a national, ایک قومی, symbol, علامت. شاندار یا عظیم الشان مارخور ایک قومی علامت. The markhor, with its impressive corkscrew-shaped horns, is Pakistan's national animal. The markhor, with its, ساتھ اپنی, impressive, شاندار, قابل دید, corkscrew-shaped, پیچ دار شکل کے, horns, سینگ, is, ہے, پاکستان کا, نیشنل اینیمل, قومی جانور. مارخور, جو اپنے شاندار پیچ دار سینگوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے, پاکستان کا قومی جانور ہے. Found in the mountainous regions of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit, Baltistan, Balochistan, and parts of Azad Jammu and Kashmir, the markhor is perfectly adapted to the steep and rocky terrain. Found, پایا جاتا ہے, in mountainous regions, پہاڑی علاقوں میں, of خیبر پختونخوا, خیبر پختونخوا کے, گلگت بلتستان, بلوچستان, and parts, اور حصے, of آزاد جموں اینڈ کشمیر, آزاد جموں اور کشمیر کے, perfectly adapted, مکمل طور پر موافق, to the steep, ڈلوانی, rocky terrain,
پتھریلا علاقہ. یہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اور آزاد جموں و کشمیر کے کچھ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ ڈھلوان اور پتھریلی زمین کے لیے مکمل طور پر موافق ہے. Its wide hooves help it climb cliffs with ease, while its coat changes with the seasons, providing warmth in winter and shedding in summer. Its wide hooves, اس کے چوڑے کھر، help it climb، مدد دیتے ہیں اس کو چڑھنے میں، cliffs، چٹانیں، with ease، آسانی سے، while، جبکہ، its coat، اس کی کھال، چینجز، بدلتی ہے، with the seasons، موسموں کے ساتھ، providing warmth، گرمی مہیا کرتی ہے، in winter، سردیوں میں، shedding، اور کھال جھڑ جاتی ہے، in summer، موسم گرما میں. اس کے چوڑے کھر اسے چٹانوں پر آسانی سے چڑھنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ اس کی کھال موسموں کے ساتھ بدلتی ہے، سردیوں میں گرمی فراہم کرتی ہے اور گرمیوں میں جڑ جاتی ہے. The markhor is a herbivore, feeding on grasses, shrubs and leaves. The markhor is ہے a herbivore، ایک سبزی کھانے والا جانور، feeding on، جو کھاتا ہے، grasses، گھاس، shrubs، جھاڑیاں، leaves، پتے. مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو گھاس، جھاڑیوں اور پتوں پر گزارا کرتا ہے. Living at altitudes of up to 3,600 meters, these animals are often seen perched on narrow ledges, grazing on vegetation. Living at altitudes، بلندیوں پر رہتے ہوئے، of up to، تک، 3,600 meters، 3600 meters، these animals، یہ جانور، are often seen، اکثر دیکھے جاتے ہیں، perched، بیٹھے ہوئے، on narrow ledges، تنگ کناروں پر، grazing، چرنے میں مصروف، on vegetation، سبزے پر. یہ جانور 3600 میٹر کی بلندیوں تک رہتے ہیں اور اکثر تنگ کناروں پر بیٹھے ہوئے سبزہ چرتے نظر آتے ہیں. Males are known for their long, twisted horns, which can grow up to 1.5 meters. Males، نر مارخور، are known for، کے لیے جانے جاتے ہیں، their long، ان کے لمبے، twisted horns، پیچ دار یا بل کھاتے ہوئے یا مڑے ہوئے سینگ، which can grow، جو بڑھ سکتے ہیں، up to 1.5 meters، 1.5 میٹرز تک. نر مارخور اپنے لمبے مڑے ہوئے سینگوں کے لیے مشہور ہیں جو 1.5 میٹر تک بڑھ سکتے ہیں. The name markhor means snake eater in Persian, a reference to the twisting horns that resemble coiled snakes. The name، نام، مارخور، means، مطلب ہے، snake eater، سانپ کھانے والا، in Persian، فارسی میں، a reference to، ایک حوالہ ہے، the twisting، مڑنے والے، horns، سینگ، that resemble، جو مشابہ ہیں یا جو ملتے جلتے ہیں، coiled، لپٹے ہوئے یا بل کھاتے ہوئے، snakes، سانپ. نام مارخور فارسی میں سانپ کھانے والے کے معنی رکھتا ہے، جو اس کے مڑے ہوئے سینگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو لپٹے ہوئے سانپوں سے مشابہت رکھتے ہیں. The markhor holds a special place in Pakistan's cultural and environmental heritage, but like the snow leopard, it has faced numerous challenges. The markhor holds، مارخور رکھتا ہے، a special place، ایک خاص مقام، in، میں، پاکستان's cultural،
پاکستان کے ثقافتی اینڈ انوائرمنٹل اور ماحولیاتی ہیریٹیج ورثہ یا ثقافت بٹ لیکن لائک کی طرح دا سنو لیپرڈ برفانی چیتا اٹ ہیز فیسڈ اس کو سامنا کرنا پڑا ہے نیومرس بے شمار چیلنجز مشکلات کا مارخور کو پاکستان کے ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے میں ایک خاص مقام حاصل ہے لیکن برفانی چیتے کی طرح اسے بھی بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا ہے A fragile balance predator and prey A fragile ایک نازک بیلنس توازن predator شکاری یا شکار کرنے والا and اور prey شکار ایک نازک یا کمزور توازن شکاری اور شکار The relationship between the snow leopard and the markhor is a classic example of predator and prey. The relationship تعلق یا رشتہ between درمیان the snow leopard برفانی چیتا and اور the markhor is a classic example ایک بہترین مثال ہے of predator شکاری کی and prey اور شکار برفانی چیتے اور مارخور کے درمیان تعلق شکاری اور شکار کی ایک بہترین مثال ہے Snow leopards rely on markhors for food and markhors have evolved to escape these powerful predators by living in steep rocky areas where they can quickly flee. Snow leopards برفانی چیتے ریلائے انحصار کرتے ہیں آن مارخور پر فور فوڈ خوراک کے لیے مارخورز ہیو ایوالوڈ سیکھ چکے ہیں یا وہ ترقی کر چکے ہیں ٹو اسکیپ بچنے کی دیز پاورفل پریڈیٹرز ان طاقتور شکاریوں سے بائی لیونگ ان میں رہ کر سٹیپ ڈلوانی راکی ایریاز چٹانی علاقے ویئر دے کین جہاں وہ کر سکتے ہیں کوئکلی فلی تیزی سے فرار برفانی چیتے خوراک کے لیے مارخور پر انحصار کرتے ہیں اور مارخور ان طاقتور شکاریوں سے بچنے کے لیے ڈلوانی اور چٹانی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سے وہ تیزی سے فرار ہو سکتے ہیں However, human activities have upset this delicate balance. However, تاہم human activities انسانی سرگرمیاں have upset بگاڑ دیا ہے this delicate balance اس نازک توازن کو تاہم انسانی سرگرمیوں نے اس نازک توازن کو بگاڑ دیا ہے Poaching, habitat destruction and climate change have reduced populations of both the species. Poaching, غیر قانونی شکار, habitat destruction, مسکن کی تباہی, and climate change, اور ماحولیاتی تبدیلی, have reduced, کم کر دیا ہے, populations, آبادیاں, of both the species, دونوں اقسام کی آبادیوں کو. غیر قانونی شکار مسکن کی تباہی اور ماحولیاتی تبدیلی نے دونوں اقسام کی آبادیوں کو کم کر دیا ہے Markhors have been hunted for their valuable horns while snow leopards have been killed by herders trying to protect their livestock. Markhors have been hunted. مارخور کا شکار کیا جاتا رہا ہے for کے لیے their valuable horns ان کے قیمتی سینگوں کے لیے while جبکہ snow leopards have been killed برفانی چیتے مارے جاتے رہے ہیں by herders چرواہوں کے ذریعے trying to protect بچانے کی کوشش میں their livestocks اپنے مویشی مارخور کو
ان کے قیمتی سینگوں کے لیے شکار کیا جاتا رہا ہے، جبکہ برفانی چیتے چرواہوں کے ہاتھوں اپنے مویشیوں کو بچانے کی کوشش میں مارے جاتے رہے ہیں۔ کنزرویشن سکسیس اینڈ فیوچر چیلنجز۔ کنزرویشن تحفظ یا حفاظت، سکسیس کامیابی، اینڈ اور فیوچر مستقبل، چیلنجز مشکلات، تحفظ کی کامیابی اور مستقبل کے چیلنجز۔ Despite these threats, both the snow leopard and the markhor have benefited from successful conservation efforts in Pakistan. Despite باوجود these threats، ان خطرات کے، both دونوں، snow leopard برفانی چیتا and markhor اور markhor have benefited فائدہ اٹھایا ہے from successful conservation efforts، تحفظ کی کامیاب کوششوں سے، ان پاکستان میں۔ باوجود ان خطرات کے، برفانی چیتے اور مارخور دونوں نے پاکستان میں کامیاب تحفظ کی کوششوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ Organizations such as the Snow Leopard Foundation and the WWF Pakistan have worked tirelessly to protect these species. Organizations، تنظیمیں، such as، جیسا کہ Snow Leopard Foundation، برفانی چیتا فاؤنڈیشن، and اور WWF پاکستان have worked، کام کیا ہے، tirelessly، ان تک، بغیر تھکے، to protect، حفاظت کرنے کے لیے، these species، ان اقسام کی یا ان انواع کی۔ برفانی چیتا فاؤنڈیشن اور WWF پاکستان جیسی تنظیموں نے ان دونوں اقسام کی حفاظت کے لیے ان تک محنت کی ہے۔ In areas like چترال نیشنل پارک and the توشی Game Reserve, local communities in collaboration with the government have established trophy hunting programs. ان ایریاز، علاقوں میں، لائک، جیسے کہ چترال نیشنل پارک اینڈ اور توشی گیم ریزرو، لوکل کمیونٹیز، مقامی کمیونٹیز، ان کلیبوریشن ود، کے تعاون سے، دا گورنمنٹ، حکومت، ہیو اسٹیبلشڈ، قائم کیے ہیں، ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز۔ ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز ایسے پروگرام ہوتے ہیں جہاں شکاری تفریحی شکار کرتے ہیں اور بطور ٹرافی یا بطور انعام جانور کا سر، کھال یا سینگ ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ چترال نیشنل پارک اور توشی گیم ریزرو جیسے علاقوں میں مقامی کمیونٹیز نے حکومت کے تعاون سے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام قائم کیے ہیں۔ These programs allow foreign hunters to hunt a limited number of markhors under strict regulations. These programs، یہ پروگرام، allow، اجازت دیتے ہیں، foreign hunters، غیر ملکی شکاریوں کو، to hunt، کہ وہ شکار کریں، a limited number، محدود تعداد میں، of markhors، مارخور کی، under، تحت، strict regulations، سخت قوانین۔ یہ پروگرام غیر ملکی شکاریوں کو سخت قوانین کے تحت محدود تعداد میں مارخوروں کا شکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ The revenue generated is used for wildlife conservation and to provide financial incentives for local people to protect the animals. The revenue، آمدنی، generated، حاصل ہونے والی، is used، استعمال کی جاتی ہے، for wildlife conservation، جنگلی حیات کی تحفظ کے لیے، and اور to provide، فراہم کرنے کے لیے، financial incentives، مالی مراعات، for local people، مقامی لوگوں کے لیے، to protect، حفاظت کرنے کے لیے، the animals، جانوروں کی۔ حاصل ہونے والی آمدنی جنگلی حیات کے تحفظ اور
مقامی لوگوں کو جانوروں کی حفاظت کے لیے مالی مراعات فراہم کرنے میں استعمال کی جاتی ہے. Thanks to the efforts to reduce human-leopard conflict, by which an improvement in the numbers of snow leopards has also been seen. Thanks to کی بدولت the efforts کوششیں to reduce کم کرنے کے لیے human leopard conflict انسان اور چیتے کا تنازع by which جس کے ذریعے an improvement بہتری in the numbers of کی تعداد میں snow leopards برفانی چیتوں کی has also been seen یہ بھی دیکھی گئی ہے. انسان اور چیتے کے تنازع کو کم کرنے کے لیے کوششوں کی بدولت برفانی چیتے کی تعداد میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے. By compensating herders who lose livestock due to snow leopard attacks and raising awareness of the species' importance, conservationists have reduced the killings of these endangered cats. By compensating معاوضہ دے کر herders چرواہوں کو who lose جو کھو دیتے ہیں livestock مویشی due to کی وجہ سے snow leopard attacks برفانی چیتوں کے حملوں کی and raising awareness اور آگاہی کو بڑھا کر of the species' importance اس نوع کی اہمیت کی conservationists تحفظ پسند افراد have reduced انہوں نے کم کر دیا ہے the killings ہلاکتوں کو of these endangered cats ان نایاب بلیوں کی یا خطرے میں مبتلا بلیوں کی. جن چرواہوں کے مویشی برفانی چیتے کے حملے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں ان چرواہوں کو معاوضہ دے کر اور اس نوع کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھا کر تحفظ پسند افراد نے ان نایاب بلیوں یا ان خطرے میں مبتلا بلیوں کی یا چیتوں کی ہلاکت کو کم کر دیا ہے. Despite these successes, both the species remain vulnerable. Despite کے باوجود these successes یہ کامیابیاں both the species دونوں انواع remain رہتی ہیں vulnerable غیر محفوظ یا خطرے سے دوچار. ان کامیابیوں کے باوجود دونوں انواع اب بھی خطرے سے دوچار ہیں. Continued efforts are needed to protect their habitats and prevent illegal hunting. Continued efforts مسلسل کوششیں are needed درکار ہیں to protect حفاظت کرنے کے لیے their habitats ان کے مساکن and prevent اور روکنے کے لیے illegal hunting غیر قانونی شکار. ان کے مساکن کے تحفظ اور غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے مسلسل کوششیں درکار ہیں. By preserving the snow leopard and the markhor, Pakistan is also preserving its natural heritage and the balance of life in its wildest regions. By preserving محفوظ بنا کر the snow leopard برفانی چیتے کو and the markhor اور مارخور کو پاکستان is also preserving پاکستان محفوظ بنا رہا ہے its natural heritage اپنی قدرتی وراثت کو and the balance of life اور زندگی کے توازن کو in its wildest regions اپنے سب سے زیادہ خطرناک علاقوں میں. برفانی چیتے اور مارخور کو محفوظ بنا کر پاکستان اپنی قدرتی وراثت اور اپنے سب سے زیادہ خطرناک علاقوں میں زندگی کے توازن کو بھی محفوظ کر رہا ہے. The role of Pakistan's mountain ecosystems. The role of کا کردار پاکستان کے mountain پہاڑی ecosystems ماحولیاتی نظام پاکستان کے پہاڑی ماحولیاتی نظام کا کردار. The survival of the snow leopard and the markhor is essential for the health of Pakistan's
mountain ecosystems. The survival بقا of کی the snow leopard برفانی چیتا and the markhor اور markhor is essential ضروری ہے for the health صحت کے لیے of پاکستان کی mountain ecosystems پہاڑی ماحولیاتی نظام. برفانی چیتے اور مارخور کی بقا پاکستان کے پہاڑی ماحولیاتی نظام کی صحت کے لیے ضروری ہے. Snow leopards keep the populations of herbivores like the markhor in check, ensuring that plant life in these areas remains balanced. Snow leopards keep برفانی چیتے رکھتے ہیں the populations آبادیاں of herbivores گھاس کھانے والے جانوروں کی like جیسے کہ the markhor in check قابو میں ensuring that اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ plant life نباتاتی حیات یعنی پودوں کی زندگی in these areas ان علاقوں میں remains balanced متوازن رہتی ہے. برفانی چیتے گھاس کھانے والے جانوروں کی آبادی جیسے کہ مارخور ان کو قابو میں رکھتے ہیں جس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ان علاقوں میں نباتاتی حیات متوازن رہے. Markhors in turn are critical for maintaining the vegetation of the mountain slopes, preventing overgrazing and soil erosion. Markhors in turn بدلے میں are critical بہت اہم ہے for maintaining برقرار رکھنے کے لیے the vegetation نباتات of the mountain پہاڑی کی slopes ڈلوانے preventing overgrazing زیادہ چرنے کے عمل کو روکنے کے لیے and soil erosion اور مٹی کا کٹاؤ. مارخور بدلے میں پہاڑی ڈلوانوں کی نباتات کو برقرار رکھنے میں نہایت اہم ہے جو زیادہ چرنے اور مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں مدد دیتے ہیں. Without these two species, the entire ecosystem would be at risk. Without بغیر these two یہ دونوں species انواع یا جانداروں کی اقسام the entire ecosystem سارے کا سارا ماحولیاتی نظام would be at risk خطرے میں چلا جائے گا. ان دو انواع کے بغیر مکمل ماحولیاتی نظام خطرے میں ہوگا. Protecting them is not only about saving two magnificent animals but also preserving the very environment they inhabit. Protecting them ان دونوں کی حفاظت کرنا is not only صرف یہ نہیں ہے about saving بچانے کے بارے میں two دو magnificent animals شاندار جانور but also preserving بلکہ محفوظ کرنا بھی ہے the very environment اس ماحول کو they inhabit جس میں وہ رہتے ہیں یعنی ایسا ماحول جس میں برفانی چیتا اور مارخور رہتے ہیں. ان کی حفاظت صرف دو شاندار جانوروں کو بچانے کے بارے میں نہیں بلکہ اس عین ماحول کو محفوظ رکھنے کے بارے میں بھی ہے جس میں وہ رہتے ہیں یعنی جس میں برفانی چیتا اور مارخور رہتے ہیں.